بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاتر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتر کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے سے قبل اس آیت کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور مختلف اس کے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے اندر جو اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اندر غور فکر کی دعوت دی گئی کہ وہ قادر مطلق ہے جس نے کائنات پیدا فرمائی اور خدائی نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر ماننے والوں کے انعامات کا تذکرہ ہے اور نہ ماننے والوں کے سزا اور عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کھلے دشمن سے تمہیں بچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو ایک عظیم الشان کارخانہ جس کو اللہ نے آدم سے وجود میں لایا ہے، اس کے ختم کرنے کے بعد آخرت کے نظام کو چلانے کا تذکرہ کیا کہ آخرت کا ایک نظام چلے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو لوگوں نے دنیا کے اندر کام کر رکھے ہوں گے، اچھے کام کرنے والوں کو اچھے بدلے اور برے کام کرنے والوں کو برے بدلے، اس کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر زیادہ تر آیات وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو نظام آخرت ہے اس کو بیان کرنے پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق پہلے آیات کا ترجمہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جلالین سے اس کی عبارت پڑھ کے سمجھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ایسے فرشتے جن کے 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے جس مخلوق میں بھی چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جس رحمت کا دروازہ اللہ لوگوں کو لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس رحمت کے اترنے کو اللہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کو اتار سکے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو تم پر اس نے کر رکھی ہیں ان کو یاد کرو۔ هل من خالق، نہیں ہے کوئی خالق، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اس کی ذات۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں اوندے منہ چلے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد كذبت، تو یقیناً جھٹلایا گیا، رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کے معاملے میں، الغرور، بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو اس کو اپنا دشمن ٹھہراؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ آگ والوں میں سے ہو جائیں۔
الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہلے رکوع سے متعلق جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ سورۃ فاطر مکی ہے، سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے، وہی 45 او 46 آیتن، اس میں 45 یا 46 آیتیں ہیں، علی اختلاف الائمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام کی تمام تعریفیں وہ ایک اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حمد تعالی نفسہ بذلک کما بین فی اول سبا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف خود فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی ابتدا کے اندر بھی بیان ہوا۔ سورہ سبا کی ابتدا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی تھی وہ ملکیت کے اعتبار سے ہوئی تھی، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان ہوئی ہے وہ خالق ہونے کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے، فاطر السماوات والارض، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالقیہما، یعنی ان دونوں کو پیدا کرنے والا، علی غیر مثال سبقا، بغیر کسی سابق گزری ہوئی مثال کے، یعنی یہ صاحب جلالین نے جو وضاحت کی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ فاطر کا معنی صرف خالق نہیں ہے، بلکہ فاطر کا معنی ہے المخترع، ایجاد کرنے والا، بنانے والا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سابق مثال کے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، الی الانبیاء، کن کی طرف؟ انبیاء کی طرف۔ یہاں صاحب جلالین نے جو کلمہ الی الانبیاء ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جو بطور رسول کے بھیجا جاتا ہے وہ صرف رسالت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ واسطہ ہوتے ہیں بین الخالق والمخلوق۔ الی الانبیاء کے کلمہ سے صاحب جلالین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو فرشتے رسول بنتے ہیں وہ انبیاء کی طرف آتے ہیں، اور انبیاء پھر وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو رسول ایک واسطہ ہوتا ہے۔ اب وہ واسطہ جو انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے وہ فرشتہ ہے، اور فرشتوں اور بندوں کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ نبی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، پروں والے، اولو یہ جمع ہے اور اس کی حالت جر ہے، اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنا دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع اور چار چار۔ یہاں پر جو عدد ذکر کیا گیا ہے یہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے کہ ان کے پر وہ دو دو تین تین چار چار ہی ہوتے ہیں، بلکہ یہ تعدد کے لیے ذکر ہوا ہے، اس سے زائد بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کتنی روایات میں آتا ہے کہ ان کے 600 جناح، 600 پر تھے، تو اس لیے یہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے، مطلقاً یعنی ان کے پروں کی عدد کو ذکر کرنے کے لیے ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق میں اضافہ کرتا ہے، پیدا ہوئی چیزوں میں اضافہ کرتا ہے، فی الملائکۃ وغیرہ، چاہے وہ فرشتے ہوں یا غیر فرشتے ہوں ان میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے جو اضافہ ہے وہ ان کے پروں کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، اور وغیرہ اس سے مراد دیگر مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی آواز ہے وہ مستقل، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں یا اس میں حسن یا قبح وہ آتا رہتا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہوئے ہیں، جو بھی اللہ چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو اللہ کھول دے، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت میں سے، یہ ما موصولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رحمت کو لوگوں کے اوپر کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ صاحب جلالین نے رحمہ کی آگے جو مثالیں دی ہیں وہ ہے کرزق و مطر، جیسے بارش ہے یا رزق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جب کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جس کو اللہ روک لے، من ذالک، من رزق و مطر او غیر ذالک، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد یعنی روک لینے کے بعد کوئی اس کو اتارنے والا، لانے والا نہیں ہے۔ من بعدہ جو ضمیر ہے اس کی آگے وضاحت کی، من بعد امساکہ، اس کو روکنے کے بعد پھر کوئی اس کو اتارنے والا نہیں ہوتا۔
وهو العزیز، اور وہ عزیز ذات ہے. عزیز سے کیا مراد؟ الغالب علی امرہ، اپنے امور پر غالب ہے. الحکیم، اور حکمت والا ہے. فی فعلہ، اپنے فعل میں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر صاحب جلالین والحکیم اس کو فی فعلہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ علی الاطلاق ہے. فی وحیہ و فی شرعہ، تمام امور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حکیم ذات ہے. یہ جو آیت ہے ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، یہ ہمیں اس دعا کے اندر بھی ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ تھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد یا ایھا الناس، اے لوگو. صاحب جلالین نے یہاں پر بھی چونکہ اہل مکہ اول مخاطب تھے تو انہی کو اس کا مخاطب ٹھہرایا، اے اہل مکہ. اور اگر کلمہ کی طرف دیکھیں گے تو یہ کلمہ مطلق ہے، عام ہے، اس سے ہر انسان مراد ہے. اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اس نے کر رکھی ہے. نعمت کلمہ تو مفرد ہے لیکن یہاں پر اس سے جنس مراد ہے کہ تمام کی تمام نعمتیں جو تم پر اللہ نے کر رکھی ہیں. صاحب جلالین نے ماقبل میں یا ایھا الناس کا خطاب اہل مکہ کی طرف منسوب کیا تھا، تو آگے مثالیں بھی پھر انہی کی دیں. بِإِسْكَانِكُمُ الْحَرَمْ، کہ اللہ نے تمہیں حرم میں رہنے کی، رہائش کی جو نعمت دے رکھی ہے. وَمَنْعُ الْغَارَاتِ عَنْكُمْ، اور تم پر لوگ جو ہے وہ ہلہ نہیں بولتے، تمہارے اوپر لوگ حملہ نہیں کرتے، تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی نعمت ہے. وگرنہ یہ کلمہ نعمت اللہ علیکم یہ بھی عام ہے اور اس سے ہر نعمت مراد ہے اور ہر انسان پر کی گئی نعمت مراد ہے. حل من خالق، نہیں ہے کوئی خالق. ویسے تو حل کا معنی استفہام یعنی سوال ہے کہ کیا ہے کوئی خالق، لیکن یہاں پر استفہام تقریری ہے تو اس لیے اس کا معنی نفی میں ہوگا کہ نہیں ہے کوئی خالق. من زائدہ و خالق مبتدا، یہ ترکیب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے. خالق اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. غیر اللہ بالرفع، فرماتے ہیں اس کو ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اس کا جو خبر ہے اول وہ بن جائے گی بالرفع، اور اکثر کی قرات یہی ہے. والجری، اور حمزہ رحمہ اللہ کی قرات غیر اللہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو کسرہ کے ساتھ نعت لخالقین، یہ خالقین کی نعت بن جائے گی. حل من خالق غیر اللہ، یہ موصوف صفت بن جائیں گے لفظاً و محلاً، یعنی لفظی طور پر بھی یہ اس کے لیے صفت ہوگی اور محلاً بھی اس کے لیے صفت واقع ہوگی. وخبر المبتدا، یہ جو جری صورت ہے اس میں پھر مبتدا کی جو خبر ہے وہ بعد والی جو عبارت ہے وہ بن جائے گی یرزقکم من السماء والارض. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض پڑھیں گے، غیر اللہ یہ خبر اول بن جائے گی اور یرزقکم من السماء والارض خبر ثانی بن جائے گی. اور اگر حل من خالق غیر اللہ پڑھیں گے تو غیر اللہ یہ صفت بن جائے گی خالق کے لیے اور موصوف صفت مبتدا بن جائے گی، اور یرزقکم من السماء والارض یہ اس کی خبر بن جائے گی. یرزقکم من السماء کہ وہ رزق دے تمہیں آسمانوں سے. آسمانوں سے آگے اس کی مثال دی المطر، بارش کی صورت میں کہ آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے. قبل میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف بارش ہی نہیں ہے، آسمان سے مراد تو فضا ہے، اور فضا سے صرف بارش نہیں بلکہ پرندے وغیرہ جو ہم فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارا رزق ہوتے ہیں، وہ بھی آسمانوں سے ہی یعنی فضا سے ہی نیچے آتے ہیں. اس طرح اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. ومن الارض، یہ من صاحب جلالین نے یہاں پر محذوف ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ عاطفہ ہے، اور الارض کا جو عطف ہو رہا ہے وہ السماء پر ہو رہا ہے، اور السماء سے قبل من موجود ہے. من السماء ومن الارض، آسمان سے بھی اور زمین میں سے بھی. زمین میں سے نباتات ہیں، اسی طریقے سے معدنیات ہیں، سونا ہے اور گیسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری زمین سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. تو سوال کیا گیا کہ کوئی ہے، تو چونکہ استفہام تقریری ہے تو فرمایا والاستفہام للتقریر، یہاں پر حل کلمہ یہ استفہام تو ہے لیکن للتقریر ہے نہ کہ للاستفسار ہے. تو جواب تو اس لیے معنی ہوگا لا خالق رازق غیرہ، نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے اس کے علاوہ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہ. جب رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تمہیں کیا چیز ہے جو الٹے پھیرے جا رہی ہے. یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ آسمانوں سے رزق بھی اتارتا ہے، زمین سے بھی رزق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ تم
نعمتوں کو بھی مانتے ہو کہ یہ نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس حقیقت سے دور کرتی ہے؟ دیکھیے، من این تصرفون عن توحیدہ، یہ انا کا وضاحت کی کہ انا کا مطلب من این، کہاں سے تمہیں تصرفون عن توحیدہ لٹا دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے اس کی توحید سے، مع اقرارکم، باوجود تمہارے اس اقرار کے، بانہ الخالق الرازق، کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وضاحت ہے کہ کاف جو ضمیر خطاب کی ہے، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں کس چیز میں؟ فی مجیئک بالتوحید، جو آپ توحید کا مضمون لے کر آئے ہیں، توحید کو لے کر آئے ہیں، والبعث، حساب کتاب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، والحساب والعقاب، اس کے اندر حساب کا ہونا، سزا جزا کا ملنا، اگر وہ ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ چند مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، وگرنہ یہ عام ہے، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ فقد کذبت، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یقیناً جھٹلائے گئے ہیں، رسل من قبل کا، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول، فی ذالک، یعنی فی هذه الامور، فی مجیئہم بالتوحید، فی البعث، فی الحساب، فی العقاب، فی الرسالہ، فی وحیہم، تمام تر امور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب ان کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کو بھی جھٹلایا گیا، تو جو انہوں نے کیا وہی آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے۔ فاصبر کما صبر، تو آپ بھی صبر کریں جیسے انہوں نے صبر کیا، یعنی ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ بھی صبر کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام امور لٹائے جاتے ہیں، فی الآخرتی، آخرت میں لٹائے جائیں گے۔ فَيُجَازِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کو وہ وہاں بدلہ دے گا، وَيَنصُرُ الْمُسْلِمِينَ، اور رسولوں کی وہ مدد کرے گا۔ یہاں پر بھی صاحب جلالین نے اپنی عادت کے موافق آخرت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، حالانکہ یہ بھی دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اس طرح کے دوسرے جو نصوص ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے امور دنیا کے اندر ہی اللہ کی طرف جب لوٹتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ بھی دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہرا کے، ان کو شکست دلا کے، یا ان کو قتل کروا کے، یا بے چین کر کے، ناکام کر کے، اللہ ان کو ان کی ناکامی کا یا ان کی جھٹلانے کا بدلہ دیتا ہے، جیسے بدر کے موقع پر ہوا، دیگر غزوات میں ہوا۔ وَيَنصُرُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رسولوں کی مدد کر کے، ان کی جھٹلانے والوں کے خلاف ان کی نصرت اور اعانت کر کے ان کی تسلی کا سامان کرتے ہیں اور ان کی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم جو آیات آ رہی ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔